میری شادی کو 6 مہینے ہوئے، حضرت عثمان نے جذبات میں آ کے کہہ دیا اللہ برکت دے۔ ارے برکت دے؟ پہلے سنیے تو کیا ہوا؟ کہ کیا ہوا کہ شادی کے 6 مہینے کے بعد میری بیوی نے بچہ پیدا کر دیا۔ کیا 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے؟ حضرت عثمان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی نے کہہ دیا نہیں، 6 مہینے کے بعد بچہ نہیں، تمہاری عورت زانی اور بدچلن ہے، غلط ہے۔ تو اس نے کہا یہی تو میں پوچھنے آیا ہوں، اس بچے کو میں اپنا بچہ مانوں؟ کہ نہیں، وہ بچہ تمہارا نہیں ہے۔ موقع کی نزاکت کو آپ سمجھ رہے ہوں گے، مسئلہ پوچھنے والا کیا پوچھنا چاہ رہا ہے یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی۔ میرے بھائیو، اس کا یہی مقصد تھا کہ شادی کے 9 مہینے کے بعد بچہ ہوتا ہے، لیکن میری بیوی نے 6 مہینے کے بعد بچہ، اس بچے کو میں اپنا مانوں یا نہ مانوں؟ یہ بچہ حلالی ہے یا ناجائز؟ اس کو میں کیا مانوں؟ حضرت عثمان نے کہہ دیا بچہ ناجائز، اور سونے پہ سہاگا۔ یہ دیکھیے کہ صبح جمعہ تھا، دوسرے دن حضرت عثمان غنی نے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر خطبے میں اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ اس عورت کو لایا جائے اور سنسار کر دیا جائے اگلے جمعے کو، کیونکہ اس عورت نے غلط کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے خطبے میں یہ کہا، خطبہ ختم ہوتے ہی حضرت علی نے کہا عثمان غنی سے امیر المومنین آپ نے غلط فیصلہ سنایا۔ حضرت عثمان نے کہا کیا 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ ہاں۔ حضرت علی نے دلیل دی کہ قرآن کہتا ہے، اور سنیے دلیل، بس اب آئی ہے پرچی ختم ہونے کی۔ میرے بھائیوں سنیے اس دلیل کو۔ حضرت علی نے کہا دودھ پلانے کی مدت قرآن بیان کر رہا ہے، کیا کہتا ہے کہ عورت دودھ پلائے کتنے مہینے؟ حولین کاملین، مکمل 2 سال تک۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو کتنا دودھ پلا سکتی ہیں؟ 2 سال۔ کہا امیر المومنین دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ کہا 2 سال۔ کہا قرآن میں دوسری جگہ آیا وفصالہ فی عامین، عورتیں اپنے بچوں کا دودھ چھڑائیں 2 سال میں۔ حضرت عثمان نے کہا بات تو ایک ہی ہے، چاہے چھڑائیں یا پلائیں، یعنی 2 سال سے زیادہ نہیں پلا سکتی، 2 سال سے پہلے چھڑا سکتی ہیں لیکن 2 سال سے زیادہ نہیں پلا سکتی۔ حضرت علی نے کہا یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ 2 سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ کہا 24۔ کہا 24 مہینے دودھ پلانے کی ہوئے؟ کہا ہاں۔ کہا میں تو بچے کی مدت پوچھ رہا ہوں، بچے کی مدت، حمل کی مدت بتاؤ آپ، 6 مہینے کہاں ہے؟ حضرت علی نے کہا اب بتلا رہا ہوں، جب دودھ پلانے کی مدت جب 2 سال یعنی 24 مہینے، تو اللہ نے قرآن میں تیسری جگہ فرمایا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت، دونوں مدتوں کو جوڑ کے کہا کہ 30 مہینے۔ کتنا؟ 30 مہینے۔ حمل کا بھی لفظ آ گیا اور دودھ چھڑانے کا۔ حمل کی اور دودھ چھڑانے کی مدت کتنی ہے؟ 30 مہینے۔ 30 مہینے میں 24 مہینے دودھ پلانے کے الگ کر دیجئے، تو 30 میں سے جب 24 کو آپ مائنس کریں گے تو کتنے بچے؟ 6۔ فرمایا یہ حمل کی اقل مدت قرآن نے پیش کیا۔ حضرت عثمان دوبارہ منبر پر کھڑے ہوئے اور کیا کہتے ہیں؟ اگر آج علی نہ ہوتے تو عثمان قاتل ہو جاتا، آج علی نہ ہوتے تو عثمان ایک عورت کے قتل کا، ایک عورت کے خون کا ذمہ دار ہو جاتا۔ آج علی نے وقت پر آ کر قرآن کی آیت پیش کر کے مجھے قتل کرنے سے اور خون کرنے سے بچا لیا۔ جاؤ، وہ بچہ حلال ہے اور وہ بیوی تمہاری ہے، شادی کے 6 مہینے کے بعد بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ قرآن اور حدیث آ جانے کے بعد جب صحابہ کی نہیں چلی تو مولوی جرجیس، مولوی فلاں کی کیسے چل سکتی ہے؟ اتنی سی بات تھی میرے پیارے ساتھیوں۔ اس دعوت سلف کو آپ یہاں سے یادگار بنا کر نکلیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو دعوت سلف کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور